بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کھیل میں فائدہ صرف اور صرف شوگر مالکان کو ہوتا ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ویسے، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے. فروری میں، یعنی کہ اس فروری کی بات کر رہا ہوں، 130 روپے کی چینی جو ہے فروخت ہونے والی چینی جو ہے آج جون میں، یعنی کہ جولائی کر لیں چلے، یعنی کہ جون میں یہ پہنچ گئی جناب. چینی کی ایکسپورٹ کے بعد یہ چینی پہنچ گئی جناب 180 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہونا شروع ہوگی جناب. مل مالکان نے چینی کی قلت کا بہانہ بنا کر جولائی کے اوائل میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو کر دی. اچھا، ہمارے دوست ہیں اور میرے کولیگ بھی ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک یہاں پہ گانا تھا، لیکن گانے کو انہوں نے ٹویسٹ کر دیا. خیر، انہوں نے کہا جناب ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. اب یہ مل کون سی تھی؟ شوگر کی مل تھی، شوگر کی ملیں تھیں، یا کیا تھی؟ اس پہ میں آؤں گا اور ان کا انٹروڈکشن بھی کراتا ہوں میں، لیکن تھوڑا سا پیٹرولیم مصنوعات کی طرف بھی میں پہلے چلا جاؤں. حکومت نے جولائی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنے بڑے اضافے سے عوام کا تو جو ہوا، لیکن ایک اور چیز ذرا جاننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت رہی ہے پر بیرل کے حساب سے، ڈالر کے حساب سے، وہ $70 پر بیرل کے حساب سے چلتی رہی ہے. بہت کم بھی اگر گری ہے نا تو $70 پر بیرل کے حساب سے قیمت گر جاتی ہے. لیکن اس بار $68 پر بیرل کے حساب سے قیمت آ چکی ہے، یعنی کہ اور $2 نیچے چلی گئی ہے تقریباً. اب اگر $70 پر بیرل کے حساب سے ہوتی رہی ہے قیمت، نیچے آتی رہی ہے، اور اب اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے، یعنی کہ $68 اپروکسیمیٹلی $68 پر بیرل کے حساب سے چلی گئی ہے، تو پھر جناب یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ نمبر 1 جناب، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی جاتی ہے ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے. ٹیکسز، جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہوتی ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس کے جناب پورا کرنے کے لیے، ان پہ کبھی بیشی جو ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جناب ٹیکسز لگا دی جاتی ہے. اور ان کو جناب لیوی جو لگائی جاتی ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آتی ہے، جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بعد سمجھ آتی ہے جو دینے نے یا خریدنے دیں یا پانے نے پیٹرول یا جناب فار دیٹ میٹر شوگر کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. بٹ اینی ویز، جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. اب یہ مل کے حسن والے کون تھے؟ یہ ملوں کی بات ہو رہی ہے یا گانے کو ریفر کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جناب اس وقت کیسر صاحب کی، رانا کیسر صاحب کی. رانا کیسر صاحب، آپ نے یہ جناب مسکرا رہے ہو، تسی ہسدے پہ ہوگو. تسی میں گل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تسی یہ جڑا ٹویسٹ کیتی ہے گل ریسنٹلی اور سوشل میڈیا پہ بڑی جناب گھوم رہی ہے، یہ کون سے مل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملوں کی بات کر رہے ہیں، مل کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے یہ تو سمجھا دو اور تھوڑا جہا ایجوکیٹ کرو کہ ساری دنیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ قیمت جیڑی ہے پیٹرول دی $68 پر بیرل آ گئی، جبکہ $70 سے نیچے بہت ہی کم و بیش کہیں گئی ہوگی تو گئی ہوگی، لیکن اس وقت $68 پر بیرل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹ ایکسپورٹ جو شوگر ہوتی رہتی ہے، ایک کی ہے کہ یہ ڈرامہ کی ہے. جی تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. لیکن جی تسی گل کی ہے نا پہلے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں میں، ایکچولی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے مل والوں نے. وی ور ڈسکسنگ دی ایشو آف شوگر. اچھا ٹھیک ہے. ویسے اگر حسن والے لٹ دے رانا صاحب تسی اتنا انجوائے نہ کر دے جتنا ہن تسی کر رہے ہو. ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. نہیں تسی غلط کہہ رہے ہو. میں کیوں نہ انجوائے کردا جی، میں بالکل انجوائے کردا. خیر اچھا ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے مل والوں نے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کارٹلائزیشن اور مافیاز جی، اور خاص طور پہ شوگر اور پیٹرولیم، یہ جو 2 ایشوز ہیں آپ نے ریز کیے، اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے اس ملک میں ہوتا کیا رہا. 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی چوروں کو پکڑیں گے، چینی چوری ہوگی، چینی مہنگی ہوگی. ایسا کیوں ہو رہا ہے رانا صاحب؟ سوال یہ ہے کہ عوام اس چکی میں کیوں پستی ہے. اس کی ریزن کہ یہ ایک ایکا ہے، ایک ملی بھگت ہے. ملی بھگت کس کی ہے؟ شوگر مالکان کی، جو مل مالکان ہے ان کی. امپورٹ بھی کرے،
تب بھی ان کو فائدہ، ایکسپورٹ کریں تب بھی ان کو فائدہ. اب آپ دیکھیے ہوا کیا ہے، ایک سال کے اندر جو آپ نے ریفر کیا، پچھلے سال انہوں نے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اجازت دے دی، اور گریجولی انہوں نے اس سال جون تک انہوں نے کہا جی 7,60,000 ٹن تک جو ہے آپ کرتے رہے، اور انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے، یہ ایکسپورٹ کر دی. اور مین وائل کرائسس آ گیا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو تھیری ہے ایڈم سمتھ کی وہ سامنے آ گئی، شارٹیج ہو گئی. اب شارٹیج جب ہوئی ہے تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، پرائسز اوپر جا رہی ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا جی اب 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے، جبکہ امپورٹ کرنے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ سبسڈیز بھی حکومت کو دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے منع کر دیا کہ جناب آپ سبسڈیز اب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ ڈاکہ ڈلے گا آئی ایم ایف کے نام پہ عوام پر. اچھا، اور اس چکی میں عوام نہیں پسنا ہے. لیکن یہ جو رانا صاحب نیکسس ہے نا مل مالکان کا اور ہمارے افسران تہو بالا، جن کو میں افسران تہو بالا کہتا ہوں، کہ یہ مس ریپرزنٹیشنز دیتے ہیں سرپلس کے حوالے سے کہ جناب ہمارے پاس تو سرپلس ہے لہٰذا بیچ دیتے ہیں اور فورن ایکسچینج کمائیں گے. اور ہوتا بھی کیا ہے کہ فرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ لے لیتی ہیں دبئی میں فرنٹ کمپنیز، اس کے بعد پھر یہ واپس لے آتے. جی ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ یہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے تو قیمت اوپر چلی جاتی ہے. انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سیزن میں چینی اتنی لے کے جانی ہے. پاکستان میں 5 مہینے ہے کرشنگ سیزن، 7 مہینے شوگر نہیں بنتی، تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے 7.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. چلو مطلب کہ دبئی کمپنیاں کھلی ہیں، انہوں نے فائدہ چکنا ہے نا. ذرا پیٹرولیم پہ آ جائے جلدی سے. اب اس میں جی اب آپ دیکھیں پیٹرولیم کا ایشو کیا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں یہی ہوتا رہا کہ رات کے اندھیرے میں پیٹرولیم بام گرتا ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکمرانوں کو اس کا تنقید کا نشانہ بناتی ہے. ہم نے دیکھا رانا صاحب، اور کہا جاتا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے تو فلاں جو ہے وہ چور ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے چاہے جو بھی ہے. یہ ہوتا رہا. لیکن ابھی کیا ہوا، اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ منیمم جو ہوتا ہے نارمل حالات میں $70 پر بیرل کروڈ آئل جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہتا ہے، اسے اوپر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ جب کوئی سچویشن ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ $68 پر بیرل ہو گیا. لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 تو جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں. ہمارا جو ٹیکس ٹارگٹ ہوتا ہے ریونیو کا وہ ہم اکٹھا نہیں کر سکتے بیکاز ہماری نااہلی ہے ایف بی آر کی اور حکومتوں کی، سکسیسو گورنمنٹس کی، کہ ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اور ہمارے عوام جو ہے آلریڈی ٹیکس آپ اور میں جو دے رہے ہوتے ہیں ہم پہ یہ برڈن آتا ہے. اب کیا کیا جی انہوں نے ساتھ یہ کہا جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ لگائی. پہلے اس کو کیپ کیا گیا تھا کہ جی $70 سے اوپر نہیں جانا. اب وہ کیپ ختم کر دیا گیا. اب دیر از نو لمٹ. آپ اس کو $200 تک لے جائیں، جہاں تک مرضی لے کے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساتھ پھر کاربن ٹیکس بھی ہے. ہوا کیا کہ جو آگرا ہے جو کہ ریگولیٹری باڈی ہے، یہاں پہ اس کا کردار آتا ہے. آگرا جو ہے وہ آئل کمپنیز کے اوپر چیک نہیں رکھتی، مانیٹر نہیں کرتی کہ جو منیمم ریزرو ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک ملک کو، ہمارے ملک کو، کیا وہ مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. 20 ڈیز کے ریزروز ہونے چاہیے. جی بالکل. اچھا، جب وہ 20 ڈیز کے ریزروز مینٹین نہیں ہوتے تو پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی انڈیا پاکستان کی ایک سچویشن تھی، جنگ تھی، تو جب آپ کے پاس ریزروز نہیں ہوں گے تو ہماری وار لائک سچویشن میں یا کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہم نقصان میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ آگرا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے زیادہ مقدار میں آئل امپورٹ کر لیا اور مہنگا تھا اب سستا ہو گیا. اب ظاہر ہے رانا صاحب میں دس دیتا، تسی گل ساری دس دیتی ہے اور تسی ملاں دی بھی سٹوری دس دیتی. تسی یہ راتوں رات جو ہوتی ہیں ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پیٹرول کی، وہ بھی آپ نے بتا دی، بڑے ایسے آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی. میرے خیال میں اب میں تھوڑا سا، کیونکہ دس از اے ہاٹ ٹاپک اور اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور میرے خیال میں کلیئرٹی کے ساتھ رانا قیصر صاحب نے ساری چیزیں سارے سامنے رکھ دی ہے. ناؤ آئی ول گو ٹو دا پولیٹیکل سچویشن. جی پولیٹیکل سچویشن پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے، اور پولیٹیکل سچویشن پہ اس لیے بات کرنی ضروری ہے کہ ایک ٹف سامنے آئی ہے، اور the tiff is between JUI and PTI. Now this tiff is temporary کیونکہ گنڈا پور صاحب جو بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. گنڈا پور صاحب جناب جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں اگینسٹ JUI، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے ریسنٹلی وہ بھی دیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ
ہم پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں جن کی بڑے اچھی آئس بریکنگ انہوں نے کی تھی بٹوین مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آئس بریکنگ ہوئی تھی, بٹ از دیٹ ہنی مون اوور یا ابھی بھی وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی؟ اس میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے اچھے دوست جی, ان کے والد میرے بڑے اچھے دوست تھے امجد خان نیازی صاحب, ان کا تعلق ہے حافظ حمداللہ صاحب ویری ڈیئر فرینڈ جی, JUI سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. I'll just toss the question. The question is the honeymoon between PTI and JUI over نیازی صاحب کہ نہیں؟ مبشر بھائی شکریہ, آپ نے موقع دیا. میں ایک چیز ایڈ کروں گا, رانا صاحب نے آپ نے سٹوری لی جی, آپ نے کہا ہمیں لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. اے رانا کیسر نے کیا سی, ہم اس کو اس طرح کہ ہمیں لوٹ لیا مل کر کھانے والوں نے. اچھا, یہ کیڑے کھانے والے کیڑے نے؟ کھانے والے آپ کو پتہ ہے جو COD کے کسی زمانے میں انہوں نے COD کیا تھا. اچھا تو وہ میں نے اس لیے ان کو فکرہ جو مکمل کر دیا کہ ہمیں دوسرے پاسے لائے. اچھا دیکھیں جی, آئین تحفظ پاکستان جی ہمارا ایک فورم ہے جس کا ابھی ریسنٹلی کل جو ہے پریس کلب کے اندر جو ہے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے باقاعدہ صدر جنرل سیکرٹری محمود خان اچکزئی صاحب اور جنرل سیکرٹری ہمارے اسد کیسر صاحب. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے اور ہر پارٹی جو ہے اپنا مینیفیسٹو لے کے چلتی ہے. اس میں اختلافات چونکہ کبھی ہمارا JUI کے ساتھ نہ اتحاد ہوا ہے نہ پہلے تھا نہ اب ہے, لیکن ایشو ٹو ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ پھر سارا جڑی ملاقاتیں میری بات سن, دیکھیں اتحاد کی میں نے بات کی ہے, ہاں ایشو ٹو ایشو باتیں ہوتی رہی ہیں, اس پہ مل بیٹھ کے چیزوں کو سوچا گیا ہے ایک فورم کے نیچے. ٹھیک, جب 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی, ابھی بھی آئین تحفظ پاکستان, کل بھی آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارا اتحاد تھا اب اختلاف ہے, اب یہ کہنا کہ اختلافات کو ہم جنگ دینا, دیکھو ان کی اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی سوچ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہے, جو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ 47 کی گورنمنٹ ہے, فارم 47 کی, اور جو کچھ اس پاکستان کے آئین کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہے, کسی بھی پارٹی ہمیشہ اپنی اپنی ہوتی ہے, لیکن ہمارا اپنا راستہ ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ چلے گا ہم چلیں گے, کوئی نہیں چلنا چاہے گا وہ اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا. لیکن اس وقت قوم دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. نہیں صاحب اتھے رک جاؤ, میں تو تسی کھل کے گل کرنا, جتنی دل کرتا ہے گل کرنا. میں ذرا حافظ صاحب سے پوچھ لوں, حافظ صاحب آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ تو چلو ٹھیک ہے نا, یہ تو پرانی اسٹیٹمنٹ ہے جو چلتی آ رہی ہے, آپ کی اپنی سیاست ہے, PTI کی اپنی سیاست ہے, ایگریڈ. دا پوائنٹ از کہ مولانا صاحب کو بہت سے اختلافات تھے PTI والوں سے, کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا تھا ملتے تھے, بیٹھتے تھے PTI والے آپ کے مولانا صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کے, لیکن ڈیسیژن لینا ہوتا تھا مولانا صاحب کو لوپ میں نہیں لیتے تھے. سو وہ ٹھیک ہے, آئس بریکنگ ہوئی آپ دونوں کی پارٹیز کی, آپ لوگ ملے جلے آپس میں, لیکن ابھی یہ سارا سلسلہ ملنے جلنے والا جاری رہے گا آفٹر دس اسٹیٹمنٹ جو ابھی گنڈاپور نے دی ہے, گنڈاپور نے جو اسٹیٹمنٹس دی مولانا کا, یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کا یا پھر کیسے چلیں اس کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب بات یہ ہے کہ 11 سالہ 12 سالہ تاریخ تو بہت تلخ ہے جی ہمارے اور PTI کے درمیان. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. بالکل ٹھیک. 8 فروری الیکشن کے بعد 2024 جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کی سیاست میں سب سے پہلے انٹری لگائی. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کو الیکشن نہیں, اس کو آکشن سمجھتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا جتنی بھی اسمبلیاں ہیں یہ عوامی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں, حکومتیں ہیں, یہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. لہٰذا آج کے بعد احتجاج کا اعلان, اور ہمارا ایک ہی مطالبہ کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور غیر سیاسی اشرافیہ اس کی مداخلت نہ ہو. ٹھیک. آج بھی ہم اسی موقع پر کھڑے. اچھا. آہستہ آہستہ ہمارے اور PTI کے درمیان رابطوں میں تیزی آئی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے PTI کی وفد آیا, اس کی قیادت میں, اسد کیسر کی قیادت میں, اس میں خود بھی بیٹھا تھا. اچھا. تو انہوں نے مولانا کو کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے مل کے, اس کا پیغام بھی یہی تھا کہ آپ نے جو
موقف لیا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ خان کی بات ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی یہاں تک کہ بھائی نے کہا 26ویں ترمیم تک۔ اس پوری پروسیس میں کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی پر تنقید نہیں کی ہے، نہ عمران خان پر تنقید کی ہے، بلکہ مختلف پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہاں تک کہا، ابھی ریسنٹلی بھی کہا کہ میں کسی بھی سیاستدان کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جیل ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، یہ بات بھی کی۔ کیونکہ ہمیشہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بیوروکریٹ 22 گریڈ کی بیوروکریٹ آپ نے کبھی جیل میں دیکھا ہے؟ جیل میں جب بھی گیا ہے تو وہ سیاستدان گیا ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس جیل کی تائید کرتا ہوں۔ تو جب مولانا صاحب کا موقف یہ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی بار بار علی امین گنڈاپور کی طرف سے بیانات، ان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے جو ابھی ریسنٹلی ہے، اس کی طرف سے مولانا صاحب پر تنقید، اور ایسی تنقید جو توہین آمیز تنقید، اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ لے کر، تو 26ویں آئینی ترمیم میں تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ جب فائنل پریس کانفرنس ہو رہا تھا مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر، دونوں یہاں جو قیادت تھے مولانا صاحب کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ پھر جب پارلیمنٹ میں ہم گئے، جب 26ویں آئینی ترمیم کو ہم ووٹ کر رہے تھے، اس کے بعد بھی آپ وہ تقاریر اٹھائیے ان کی قیادت کا جو وہاں اسمبلی میں ہے، وہ مولانا صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کی کاوش کو، کہ آپ نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ کیا، آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ لیکن ابھی ہوا کیا؟ ابھی آ رہا ہوں۔ تو پھر اس کی ہوا یہ ہے کہ لاہور میں آپ گئے تھے، وہاں لاہور میں پنجاب کو فتح کرنے کے لیے، مریم نواز کو نشانے پر رکھنے کے لیے، یا اس کی حکومت پر تنقید کرنے کے لیے، لیکن آپ نے توپوں کا رخ کیا مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ کیوں؟ مولانا صاحب نے کیا بات کی؟ مولانا صاحب اسی دن پریس کانفرنس کر رہا تھا خیبر پختونخوا میں۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، تو انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، دیگر صوبوں کی حکومت ہو، حکومت کے کہیں بھی ریٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے دلائل دیے کہ دیکھیے بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیے، خیبر پختونخوا کی صورتحال، لاشیں وغیرہ۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں تبدیلی، تاریخ عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی، مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ تبدیلی، اس نے کہا کہ میں بذات خود میری پارٹی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ گنڈاپور کی تبدیلی کے حق میں ہے؟ حق نہیں، اس نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے تاریخ عدم اعتماد کے ذریعے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اکثریت پی ٹی آئی کے پاس۔ اگر پی ٹی آئی بذات خود تبدیلی کا فیصلہ کرتی ہے، گنڈاپور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اچھا فیصلہ ہے، بہتر فیصلہ ہے خیبر پختونخوا کے لیے۔ لیکن گنڈاپور تو آپ کو کہتا رہا کہ جناب جو پرابلمز ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بٹوین جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی۔ گنڈاپور تو بار بار کہتا رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر کیوں یہ اسٹاس لیا گیا؟ مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اچھا چلو، اگر پی ٹی آئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ 1.5 سال کی جو حکومت ہے، ادھر نہ امن ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے، اور کرپشن کی صرف کوہستان کے 40 ارب روپے کا صرف کرپشن ہے کوہستان کی۔ تو جب کرپشن بھی ہے اور امن بھی نہیں ہے، گڈ گورننس بھی نہیں ہے، تو اگر پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے تبدیل کرنا ہے چیف منسٹر کو، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے تنقید کیا مولانا پر۔ اب خود اندازہ لگایا مولانا صاحب کی اندر دی گل نہیں دستے پہ تسی، مطلب ہویا کی، مطلب کہ اتنا اچھا، مطلب آئس بریکنگ، ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری، روٹیاں کھا رہے اکٹھے سارے۔ ایک جملہ، پھر بھی ہم جمعیت علماء اسلام نے دروازے بند نہیں کیے۔ آج بھی خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام، پی ایم ایل این، اے این پی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھے کوشش کرتے ہیں کہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو جائے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے۔ اتفاق ہوا ہے، تمام پارٹیوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے بشمول پی ٹی آئی کی، لیکن اب پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس کو جو اضافہ 6 سے اضافہ جو کینڈیڈیٹ ہے، 6 کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہوں گے، 5 اپوزیشن کے ہو گئے، 11 ہو گئے، اب اس کے 10 کینڈیڈیٹ کرے۔ اب وہ جو 4 اضافہ ہے وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وڈرا کریں گے، باقی آپس میں فیصلہ ہوا ہے۔ جسو جی نیائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سکینڈل کا 40 ارب والے سکینڈل کا، وہ 2019 سے لے کے 2024 کا ہے۔ اچھا، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی اور ان کا اپنا آڈیٹر جو تھا وہاں پہ تھا۔ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے جے یو آئی والے
ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر تحقیقات میں خود مدد کی، خود پوائنٹ آؤٹ کیا، اچھا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور دیکھیں ہمارا فرق کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ جزا اور سزا کے عمل سے گزرتا ہے. چیف منسٹر آفس نے اور سب نے پورا ان کو انویسٹیگیشن کے اندر مدد فراہم کی ہے، رکاوٹیں دور کی ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. اور 250 ارب سے زیادہ ہم نے مزید کٹ لگائے ہیں جہاں پہ اگر کچھ لیکنگز ہو رہی تھی. تو یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا اس گورنمنٹ نے. اور پھر ہم سرپلس میں گئے ہیں، یعنی کہ 250 ارب کی لیکنگ کو بھی ختم کیا اور سرپلس میں گئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز ایشو ٹو ایشو چلتی ہیں. نہ مذاکرات کے دروازے ہم کبھی بند کرتے ہیں، نہ بند ہونے چاہیے. کبھی یہ ہوا نہیں ہے نا کہ دروازے بند کیے جائیں. ہاں، میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھتی ہے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کون کہاں کھڑا ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک. اور تاریخ یاد رکھے گی اس کو. دوسرا جو سینٹ کے الیکشن کی بات کی، دیکھیں اس وقت ہم 10 بندے تسی وڈرا کرو گے. دیکھیں جی، یہی بات ہے نا. یہ تو 10 بندے کھڑے ہیں نا، 6 کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم 92 ہمارا فگر ہے. 92 ہمارا فگر ہے. اس میں جو آپ ہمارے ساتھ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو ہوا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس میں یہ استحقاق ہی نہیں تھا، یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ جو لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ سیٹیں بانٹ دی گئی. 76 کے 75 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہیں 5 کے اوپر، جی 6 کے اوپر. ٹھیک. باقی ہمارے ووٹ بچ جاتے ہیں 14. ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم کیوں 14 ووٹ دے دیں؟ اچھا، نہیں دیتے. ہم کیوں دے دیں؟ نہیں دیتے. دینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گی پولیٹیکل پارٹی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اور جناب عمران خان صاحب جو ہے ڈائریکشن دیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. اور ہماری جو کور کمیٹی بھی ہے اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں اس کی ساری چیزیں اتنے شفاف انداز میں میرا خیال ہے ہوں گی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیونکہ ہمیشہ جو الیکشن سینٹ کے الیکشن ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں. شروع میں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اس کے اوپر کہ جو ووٹ بیلٹ ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، لیکن نہیں مانا گیا، امینڈمنٹ نہیں ہو سکی. الزام ہمیشہ یہ ہوئے ہیں کہ جی ووٹ خریدے گئے ہیں یا بارگین ہوئی ہے. تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے پھر اس میں دیکھیں ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ عمل نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی پیسہ نہیں چل رہا وہاں پہ؟ دیکھیں اگر یہ ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ اس عمل کو، پیسہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ نہیں، مجھے دیکھیں جی وہ چیز جو ابھی میرے نالج میں نہیں آئی، میں اسے کیسے کہوں کہ چل رہا ہے. اچھا. لیکن ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ اس کو شفافیت اس کے اندر لائی جائے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں حمداللہ صاحب، جو بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ 10 سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے، کیوں حمداللہ صاحب وہ آپ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، میں یہ ان کا موقف ہے کیونکہ 11 سیٹیں ہیں. 11 سیٹیں ہیں. جی جی. 6 ہماری بن رہی ہیں. جی ہاں. اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ 14 ووٹ ایکسٹرا ہیں ہمارے پاس. جی. ہمیں 4 چاہیے کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کو تقریباً 19 ووٹ چاہیے. دیکھیں اس میں پھر آپ جو کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑتے ہیں، وہ ایک ہوتی ہے فرسٹ پرائرٹی، ایک ہوتی ہے سیکنڈ پرائرٹی. اور سیکنڈ پرائرٹی پہ جو زیادہ آ جائیں، امیدوار آ جائے، تو وہ سیٹ ایکسٹرا چلی جاتی ہے. دیکھیں اس میں نون کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، JUI کے پاس بھی ہیں. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 5 ہم لے لیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہے، ہم اس کو اپنے طریقے سے ساتھ مینیج فارگو نہیں کرو گے تسی؟ کیوں کریے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ابھی تک دیکھیں میری بات سے باقی پولیٹیکل پارٹی کیا ڈیسیجن کرتی ہے، بٹ ایز آف ناؤ آپ نہیں کرنا. میں جو میری معلومات ہیں کہ اس وقت ایز آف ناؤ. یس. ٹھیک جی. ہو گئی آپ کی بات ختم؟ ہو گئی جی. اچھا، بات یہ ہے، میں نے کب کہا کہ زبردستی کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں؟ ہاں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو آپ نے فیصلہ کیا، آپ کی پارٹی نے، ابھی بھی آپ کی پارٹی بیٹھی ہے، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر کے یہ کہا، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر کے یہ کہا کہ 5 اپوزیشن کی اور 6 حکومتی پارٹی کی. حکومتی پارٹی تو PTI ہے، لیکن آپ کے بندے تو 2 درجن کڑے ہیں. اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ مثلا انہوں نے کہا یہ ذمہ داری ہماری ہے.
اس کو ہم نے وڈرا کرنا ہے تاکہ اسمبلی اتفاق سے انتخاب ہو جائے. کیوں اتفاق سے؟ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے یہ انیشیٹو لیا کہ بھائی آئیے ہم اتفاق سے کریں. اس خلفشار کے باوجود، گالم گلوچ کے باوجود، جو تنقید، جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے میری قیادت اور پارٹی کے بارے میں، پھر بھی مولانا نے کہا کہ نہیں، آئیے ہم اتفاق کے ساتھ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتیں، تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو تو کہیں ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے. آئیے آج یہ قربانی ہم دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت. یہ پہلے پنجاب میں بھی ہوا ہے بلا مقابلہ، گزشتہ بلوچستان میں بھی ہوا ابھی 1.5 سال پہلے. تو آئیے ہم اتفاق سے کریں گے. تو رات کو اتفاق ہوا، ابھی بھی میرا رابطہ ہوا. آپ کا اتفاق ہوا تھا؟ فیصلہ ہوا تھا سب کا. فیصلہ یہ تھا کہ 5 اپوزیشن کے، 6 حکومتی پارٹی کے. اب حکومتی پارٹی کے تو 6 سے زیادہ کریں. اب وہ جو زیادہ ہے اس کو کس نے بٹھانا ہے؟ اس کو تو جے نے نہیں بٹھانا ہے. ان کی پارٹی ہے، وہ جانے، وہ زیادہ جانے. اب یہ سب کو بٹھائے گئے ہیں، 4 اضافہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں ایز آف ناؤ ابھی تک. میں یہ کہہ رہا، میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں جی، پھر آپ اس کو پروسیڈ کر لیجیے. بات سنیں نا، بٹھانا ہے یا نہیں بٹھانا ہے، 14 ان کے اضافہ ہے، دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. 4 ووٹ اس کے کم ہے، وہ کہاں سے آپ پیدا کریں گے؟ ہارس ٹریڈنگ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ وہ تو آپ کی مرضی ہے. مبشر بھائی، میں نے جیسے پہلے کہا، ایک منٹ بریک کی طرف جی تسی دسو. یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی کور کمیٹی، لیکن وہ تو کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا. میری بات سنیں، اگر پروپوزل آئی ہے یا آئے گی، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. اس کو پولیٹیکل کمیٹی بھی دیکھے گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ، بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کا آخر ہم نے راستہ روکنا ہے، ہر صورت روکنا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ خرید و فروخت سے ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک سینٹٹی ہے، ایک سوورنٹی ہے پارلیمنٹ کی، اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو جب یہ سمجھا جائے کہ یہ 8 ارب یا 10 ارب کا ہاؤس ہے، تو لوگوں کے آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ یا ودن پاکستان دیکھیں، اگر لوکل لیڈر، ہماری جو پروونشل لیڈرشپ ہے، انہوں نے پروپوزل اگر دی ہے تو اس پہ دیکھیں آج رات یا کل تک اس پہ ڈیسیجن آ جائے گا، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. دیکھیں، یہ تو اس کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. یعنی فی الحال فیصلہ یہی ہے. اب یہ اضافی جو 6 سے اب وہ ہے، یہ بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے، آ سکتے ہیں یا نہیں بٹھا سکتے ہیں، یعنی وڈرا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے، ہم سب اپوزیشن جماعت ہے ادھر مرکز میں، سب اپوزیشن میں، اور ہم جمہوریت کی، رول آف لا کی، آئین کی علمبرداری کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر پیسہ چلا یہاں، پھر تو نہ آئین رہا نہ لا رہا، پھر تو یا دندہ ہے یا ڈنڈا ہے. میں کہتا ہوں نہ رول آف لا رہا، نہ آئین، نہ لا نہ آئین، پھر کیا ہوا؟ پھر ڈنڈا آئے گا یا دندہ آئے گا. یہ 2 چیزیں ہو. ڈنڈا آئے گا یا ہمیشہ انتخاب، یا ڈنڈا یا دندہ، یہ دونوں چیزیں پیچھے. اچھا، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور دندے سے بھی بچاؤ. یعنی کہ کوئلوں کے دلالی جو ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. ان کا موقف یہ ہے. میرے خیال میں ایک بریک لے لوں میں، کیونکہ مسئلہ بڑا آگے چلا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کمٹمنٹ ہوئی ہے، گل ود گئی ہے، بہت ود گئی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے. ویلکم بیک جی. ذرا وہ کلیریفائی کر دیں جی، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ اگر کوئی نیگوشیشن ہوئی ہیں تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی، یعنی کہ پارٹی دیکھے گی بقول ان کے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے. اگر کوئی بات چیت ہوئی ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی جب انڈیکیٹ کرے گی تو میں اس کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہوں. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فالتو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ 6 اور 5 کا 6 اور 4 کے ذکر ہوا تھا. ایسی میں اس طرح کہتا ہوں، جب بتا دیں. میں دیکھتا ہوں، میری جو معلومات ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی میری معلومات کی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے، رات کو معلومات بھی ٹھیک ہے، کہ حکومتی پارٹی اور جے یو آئی یا اپوزیشن، یعنی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی، پوزیشن اپوزیشن، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ 5 اپوزیشن کی، ٹوٹل 11 نشستیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 6 جو ہوں گی، 6 جو وہ پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی. لیکن ہمارے 5 تو 2 پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہے، 2 جے یو آئی کے، ٹھیک ہے، 1 پی ایم ایل این کی، ٹھیک ہے، 5 ہو گئے نا. ٹھیک ہے، بس یہی 5 ہے ہمارے.
کوئی اضافہ نہیں، جو تھے اس کو بٹھا دیا گیا. جہاں تک پی ٹی آئی کی ہے وہاں 6 کے 6 کڑے نہیں ہے، وہاں 10 ہے، 12 ہے، 14 ہے، جتنے بھی ہے. وہ پی ٹی آئی نے ذمہ داری لی کہ اس کو ہم بٹھائیں گے تاکہ ہمارے بھی 6 کینڈیڈیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ اس کی بنا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس اس کی اطلاع نہیں، اس کے لیے پولیٹیکل کمیٹی ہے ٹھیک جو ڈیسیجنز کرے گی. اوکے ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ جی. اچھا تو یہ جو تلخی ہے میں اس پہ تو آپ دونوں نہیں آئے، دونوں نے نا وہاں پہ ایسے نا پیار سے سائڈ سے نکل گئے آپ لوگ. وہ میں پوچھ رہا ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں کہ گنڈا پور جو ہے اتنی ایکسٹریم پہ جا کے جو سٹیٹمنٹ دی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تسی روٹیاں کھاندے رہے ہو جے یو آئی والے دے نال. جے یو آئی والے آپ لوگوں کے پاس آتے رہے، اسد کیسر کے پاس آتے رہے، بڑے چرسی تکا اینڈ ایوری تھنگ یو نو اتنے چلتا رہا کام. ایک دم ایک کی ہویا ساری چیزیں یو نو ایک دم ڈرم کر کے ڈگ گئی ہیں، کی ہویا کی؟ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں یار کوئی گل جا کے کسی بندہ چاہ پی لوے تو اتنے اکھاں نیویاں ہو جاندیاں نے، ایک ہی گل. سر جی گل ہے بشر بھائی، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، ہمارا کوئی سیاسی اتحاد تو نہیں تھا جس پہ آپ کہیں کہ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. ہاں ہماری بات چیت ڈیورنگ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، بیٹھے ہیں قومی مفاد میں کہ جس میں پاکستان کے ایک قومی مفاد میں آپ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو انڈو کیا جائے گا. دیکھیں ہم کیوں آپ تو کہتے ہیں ہم کیوں بیٹھے. 26ویں ترمیم جو تھی 26ویں ہماری، اس کا ایشو کیا تھا؟ عدلیہ اور بہت سارے اختیارات جس کو عدلیہ سے وڈرا کیا جا رہا تھا. تو اس پہ ان کا بھی ایک موقف تھا، ہمارا بھی ایک موقف ہے اور آج بھی ہمارا ہے کہ 26ویں ترمیم نے آپ کے آرگن کو جو ریاست کا مین پلر ہے اس میں بہت ساری. چلو وہ ٹھیک ہے، تاڑے اختلافات 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئی بات، ٹھیک ہے. میں تو کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں تو حافظ صاحب آپ بتا دیں. دیکھیں وہاں پہ مولانا صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان، سر گل نہیں سمجھ آتی نا. اسد کیسر جاندا ہے، لوگ جاندے پی ٹی آئی دے، ایک دوسرے دے گھر جاندے ہو، بیٹھتے ہو، گپاں لاندے ہو، ٹی وی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے. اتنے جناب ہاسا کھیڈا ہو رہا ہے، اتنے چرسی تکا چل رہا ہے، اتنے جناب چپلی کباب چل رہے ہیں، اتنے جناب وہ کیا کہتے ہیں صحبت چل رہی ہے، یو نو. تو پھر اس کے بعد ایک دم پتہ چلتا ہے جناب ایک دن جناب گنڈا پور صاحب وہاں پہ گرمی کھا جاتے ہیں، مولانا صاحب گرمی کھا جاتے ہیں. مطلب کوئی گل سمجھ تو باہر ہے. اسی اتنے بھی ہونے گرمی کھا سکتے ہیں. نہیں دوستوں نے میں جواب دوں. اچھا نہ کھانا گرمی نہیں میں گل کر رہا. دیکھیں جی پہلے میں نے کہا ان کا اپنا سسٹم ہے، ہمارا نہیں. وہ تو کلیئر ہوگی نا، لیکن سمجھ نہیں آئی، گل نہیں سمجھ آئی. تسی اس پاس آندے بھی نہیں پے ہو. جی حافظ صاحب آپ بتائیں کہ نیازی صاحب جو ہے نا وہ پھر فردوس کٹ مار. میں عرض کر لوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 8 فروری سے لے کر لاہور کی ان کی گفتگو سے پہلے جی جو انہوں نے کی ہم نے جواب دیا. جی اس دوران یہ 8 فروری سے 1 ہفتے سے پہلے تک جی کتنی بار ان کی پارٹی سے ہوا کیا؟ اب عرض رہا ہوں کتنی بار اس کی پارٹی سے پارٹی کی طرف سے گولہ باری ہوئی ہے. جی ہم نے جواب نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ 1 ہفتہ پہلے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولانا صاحب کے خلاف توہین آمیز اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بعد وفد آ رہا ہے مولانا کے پاس، ٹھیک ہے، کہ تاریخ عدم اعتماد خیبر پختونخوا میں لانے کی باتیں ہو رہی ہے ہماری حکومت کو ہٹانے کی. اچھا ہاں، کیونکہ جب یہ مخصوص نشستیں آئی تو آپ کا فگر بڑھ گیا 52 اور 32 وہ آزاد ہم نے سنا ہے وہ بھی آپ سے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو مولانا نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ تاریخ عدم اعتماد کا نہ حصہ بنے گی، نہ منہ کرے گی، نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے. یہ تو بہت بڑی آپ نے اندر کی بات بتا دی. میں دیکھیں جب میری بات یہ ہے اور اس کے بعد لاہور میں بیٹھ کر مولانا صاحب پر گولہ باری، تو مطلب کیا ہے؟ بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ کیا اگر آپ حکومتی پارٹیوں کو ٹف ٹائم دیں گے اور ان کی سہولت کاروں کو ٹف ٹائم دیں گے، متحدہ اپوزیشن کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ بار بار جب اپوزیشن کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فائدہ کس حکومت کو جائے گا یا سہولت کاروں کو جائے گا؟ ٹھیک. میں ایک بریک کی طرف جاتا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ جو نئی دی ہے اسٹریٹ پاور شو کرنے کی ایک ڈیٹ دی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کہ جناب اسٹریٹ پاور شو کریں گے ونس اگین، اس پہ ذرا بتائیں. کچھ سمجھ لیا کئی دفعہ آپ لوگوں نے کر لی ہے یہ ایکسرسائز، لیکن
آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے. ایک بریک لے لوں, ایک بریک کے بعد. نیازی صاحب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے پاس. ایک بار پھر آپ جناب اسٹریٹ مسل شو کرنا چاہتے ہیں, اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہتے ہیں, آبجیکٹیوز آج تک اچیو نہیں ہوئے, اب کیا آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے؟ مبشر, یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, پاکستان تحریک انصاف 11 اپریل 2022 سے لے کے آج تک اور آنورڈ ہماری جد و جہد نہ رکی ہے نہ رکے گی جب تک پاکستان کے اندر رول آف لا اور جمہوریت نہیں ہوگی اور ساورن پارلیمنٹ نہیں ہوگی. آپ کو کوئی ہوپ ہے یا کبھی کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے, کوئی اور بات کر رہا ہے؟ میری بات سنو, دیکھیں نہ 90 دن ہے. اچھا, نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک جدوجہد ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ نہ ہماری رکی ہے نہ رکے گی. ٹھیک ہے, جب تک ہم اپنے آپ کی جو ہمارے جو مقاصد ہیں اس ملک کے لیے ذاتی نہیں. اچھا, دیکھیں ایک میں آپ کو تھوڑا سے, چونکہ جہاں پہ آ کے مجھے تھوڑا مزید وضاحت کا موقع ملا, بات یہ ہے کہ ہم NRO کی طرف نہیں جانا چاہتے اور نہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے کیسوں کو میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں دیں. گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے, ویری کوئکلی. ہاں, اگر مذاکرات کریں گے, آپ مذاکرات تو پنڈی والوں سے کرنا چاہتے ہیں. کس بیس پہ کریں گے؟ پاکستان کے بیس. حکومت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے؟ پاکستان کے بیس پہ. ہاں, جو فیصلہ ساز ہیں, لیکن ابھی مذاکرات بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ اوکے, گاٹ یور پوائنٹ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے حافظ صاحب؟ میرے بھائی نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی. ہاں, 26ویں آئینی ترمیم A to Z یہ ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ریکارڈ اٹھا کے. دوسری بات, اگر 26ویں آئینی ترمیم حرام ہے, ناپاک ہے, تو 26ویں آئینی ترمیم کی بینیفیشری آپ ہے. جوڈیشل کمیشن میں آپ کے بندے بیٹھے, استعفیٰ دے, وہاں سے نکلے. اوکے, ویری کوئکلی. دیکھیں 26ویں ترمیم کے کل بھی خلاف تھے, آج بھی خلاف ہیں, اور ہم جوڈیشل کمیشن میں جا کے ہم ان ججز کو جو میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اور تم والے نہیں کھڑے ہوتے. گاٹ یور پوائنٹ جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جی. جاتے جاتے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس اے سلپری فیلڈ. جو پالیٹکس ہے, ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے. میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو ذرا مد نظر ضرور رکھیے گا. کل کیا ہوتا ہے, لیٹس سی واٹس گونا ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.